السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم لوگ سالوں سے کوئی دعا مانگ رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی وجہ دعا کے قبول نہ ہونے کی حدیث کی روشنی میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کو سننے کے بعد آپ غور کیجئے کہ ہماری دعائیں آج قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کو دیکھ کر پہچان گئی، یعنی حضور کے مبارک چہرے کو دیکھ کر پہچان گئی کہ کوئی بات ضرور پیش آئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور گھر سے نکل گئے، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ میں دیوار کے قریب ہو گئی تو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے لوگوں۔ اب حضور نے جو بات بیان فرمائی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور فرما رہے تھے، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہارا سوال پورا نہ کروں، اور دشمن پر مدد چاہو اور میں مدد نہ کروں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس حدیث کو جب آپ نے سن لیا آپ غور کرو۔ حضور نے کیا فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ اگر تم لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں کرو گے، لوگوں کو برائی سے نہیں روکو گے، تو کیا ہوگا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو گے، میں تمہاری دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ تم مجھ سے کچھ سوال کرو گے، تمہارے سوال کو پورا نہیں کروں گا۔ تم مجھ سے دشمنوں کے خلاف، دشمنوں پر مدد چاہو گے لیکن تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ غور کریں کہ آج کل ہم کتنا اچھائیوں کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور کتنا لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو حد ہی ہو گئی ہے کہ ساری برائیاں مسلمانوں کے اندر ہیں۔ جتنی بھی طرح کی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ مسلمانوں کی زندگی کے اندر ہے، مسلمانوں کے محلوں میں پائی جا رہی ہیں۔ ہمارے گھر میں ہمارے بچے کھلے عام فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نہیں روکتے۔ ہمارے گھر میں کتنے گناہ کے کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان پر کوئی نکیر نہیں کرتے، یہ تک نہیں کہتے کہ بیٹا یہ غلط ہے۔ ہمارے گھر میں کتنے غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا پورا کا پورا گھر صبح فجر کی نماز میں سو رہا ہوتا ہے، ہم کبھی یہ نہیں کہتے بیٹا اٹھو، بھائی سب لوگ اٹھو، فجر کی نماز پڑھ لو۔ اب دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہوں گی؟ جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی ہیں تو دعائیں ہماری قبول کیوں ہوں گی بھائی؟ حدیث کی روشنی میں ہم سارے وہ کام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو۔ اگر تم لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں کرو گے، ہم اور آپ اپنی زندگی میں اپنے گھر پر غور کریں کہ ہم اچھائیوں کا اپنے گھر والوں کو کتنا حکم دیتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے کاموں کا کتنی بار حکم دیتے ہیں۔ کیا ہمارے بچے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں نے قرآن پڑھ لیا ہے؟ کیا ہمارے گھر میں اچھائیوں والے، سنتوں والے سارے کام ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے۔ اللہ کے نبی نے دوسری جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ برائی سے روکو۔ ہمارے گھر میں کتنے طرح کے گناہ ہوتے ہیں، سیریل، فلمیں، موویز، ڈانس، ہے نا، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی اینیورسری، سارے گناہ کے کام ہمارے گھروں میں آج کل ہو رہے ہیں، ہمارے محلے میں ہو رہے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو برائی سے روکا؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دشمنوں پر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن مدد نہیں آ رہی۔ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہمارے گھر میں برائیاں ہو رہی ہیں کھلم کھلا، لیکن ہم برائی سے روکنے کے لیے ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ برائیوں میں بعض دفعہ شریک تک ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرو، لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرنا چھوڑ دے، تم مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں نہ دے، تم دشمنوں پر مدد طلب کرو اللہ تمہاری مدد نہ کرے۔ آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم نے خود بھی اچھائیوں کو کرنا چھوڑ دیا ہے اور لوگوں کو بھی اچھائیوں کا حکم کرنا بالکل بند کر دیا ہے، برائیوں سے روکنا بند کر دیا ہے۔ ہم اپنے گھروں تک میں بھی اپنے بچوں کو اچھائی کرنے کی، امر بالمعروف یعنی اچھے اچھے کاموں کو کرنے کا حکم نہیں دے رہے۔ ہمارے بچے جو برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو ہم روکنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، گھر کے بڑے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ اسی لیے یہ جو بندش ہے نا، دعا کی قبولیت پر جو بندش لگی ہوئی ہے، وہ یہ بندش ہے حدیث کی روشنی میں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی۔ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔